دین اسلام کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی فکر کی بات نہیں۔ قرآن پاک 1400 سال پہلے یہ بیان کر رہا ہے، کافر مایوس ہو چکے، کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے، تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ اور پھر رب تعالیٰ اس کے فوراً بعد فرماتا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے مت ڈرا کرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ اس دین کا حافظ اور ناصر و مددگار ہے۔ ہم جیسے بہت آئیں گے جائیں گے، اور دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے بھی بہت سے آئیں گے اور جائیں گے، مگر یہ اللہ کا چراغ ہے، پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا، اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کا حافظ ہے، ناصر ہے۔ عرفہ کا دن ہیبت طاری کرنے والا کیوں ہے؟ وہ ایک میدان ہے۔ سنو حدیث پاک، رب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول شغثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي فلم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن سے زیادہ افضل کوئی دن اللہ کے نزدیک میں نے نہیں دیکھا، آج کے دن سے زیادہ افضل دن دیکھا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان والوں کو بتا کر کے زمین والوں پر فخر فرماتا ہے۔ یہ زمین والے کون ہیں؟ ہم لوگ۔ زمین والوں کو دکھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتا ہے ملائکہ کے سامنے، اور یوں ارشاد فرماتا ہے یہ دیکھو بکھرے بالوں سے برا گندہ چہرے کے ساتھ تھکان میں چور، سورج کی تمازت اور چلچلاتی دھوپ کو سہتے ہوئے میرے دربار میں کھڑے۔ اے ملائکہ یہ چاہتے کیا ہے؟ دیکھو یہ سب کے سب پکار رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ رب تعالیٰ فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وہ میری رحمت کی امید میں آئے ہوئے اور وہ میرا عذاب نہیں دیکھ رہے، لیکن اے ملائکہ میں نے ان کی اس حاضری کو قبول کیا اور ان کو ایسا پاک کر دیا جیسے وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں فلم یرا یوم اکثر عتقا من النار یوم عرفہ، آج کے دن سے زیادہ جہنم سے آزاد ہونے والا دن میں نے دیکھا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں آج سے زیادہ۔ اور ایک بات ہو سکتا ہے آپ کی بھی ذہن میں یہ بات ہو، یہ عرفہ کا میدان مکہ مکرمہ میں پہلے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے، اب لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں اور سب کی بخشش کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ پورے دنیا والے جو ہم لوگ دور ہیں جو جا نہ سکے، ان کا کیا ہے؟ ایک صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کری کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں، یہ جو آپ نے فضیلت بیان کی ہے کہ عرفہ کے دن جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اور وہ اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما ہی دیتا ہے۔ یہ جو فضیلت آپ نے بیان فرمائی یہ عرفات کے میدان میں موجود سارے لوگوں کے لیے ہے یا پھر دنیا بھر میں موجود مسلمانوں کے لیے؟ اس صحابی رسول نے یہ سوال ہمارے جانب سے کر لیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دنیا کے کسی کونے میں مسلمان ہو اگر وہ رب تعالیٰ سے آج کے دن مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حاجیوں کے ساتھ ہی بخشش فرما دیتا ہے، حاجیوں کے ساتھ جو عرفہ کے دن وہاں پر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ آج کے دن کی فضیلت ہے میرے عزیز، کئی حدیثیں موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن کے متعلق کچھ فرمائیں، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ التی قبلہا وما بعدہا، یہ آج کا دن جو موجود ہے فرماتے ہیں آج سے پہلے والا ایک سال اور آنے والا بعد کا ایک سال یہ سارے گناہوں کے کفارے کا ایک دن ہوتا، ایک دن، یہ سارے پچھلے ایک سال اگلے ایک سال، لیکن یہ سب چیزوں میں شرط ہے اس کا ایمان، اس کا یقین، اللہ کی ذات پر اس کا ایمان اور یقین کیسا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک فرماتا ہے۔ لوگ اس کو ہلکے میں لیں تو پھر وہ ہلکے میں ہی رہ جاتا ہے، اور اگر اس کی عظمت اس کے دل پر ہے تو یقیناً وہ عظمت کیا بھی جاتا ہے۔ آج کے دن کے سلسلے میں یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دین اسلام سے زیادہ کامل یا اس سے زیادہ غالب کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کامل فرمایا، ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر میں جانے تک انسان کے ہر مسئلے کا حل دین اسلام میں بیان کیا گیا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا بیان اس میں واضح طور پر کر دیا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ،
کوئی خشک چیز یا کوئی تر چیز ایسی چھوٹ ہے ہی نہیں جو قرآن میں بیان نہ کی گئی. ہر چیز رب تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. اور رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اے محبوب ہر چیز کا واضح بیان آپ پر اتارا. ساری چیزیں جو کمپلیٹ ہیں ہمارے دین کے اندر. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دین اس میں کچا ہے اس میں کچا ہے، جو غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات ہیں. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میں ایک چھوٹا سا قرآن کا طالب علم، میں ایک چھوٹا سا خادم ہوں، لیکن آج کے زمانے میں جس کو قرآن پاک کے انکمپلیٹ ہونے پر یا پھر دین اسلام میں کسی شوشے کے باقی رہنے پر سوال ہو، وہ ہم سے بات کر سکتا ہے. انشاءاللہ الذی شافی و وافی جواب دیا جا سکتا ہے رب تعالیٰ کے فضل سے. اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا علم کم ہو سکتا ہے، لیکن رب کا وعدہ اور رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. رب نے جو فرمایا اس دین کو کمپلیٹ کر دیا گیا تو دین مکمل ہے. دین مکمل ہے. کس کے حقوق پر بات نہیں کیا اسلام نے؟ کس کے حقوق پر؟ دنیا آج اپنا اپنا دین اپنا اپنا ریلیجن لے کر بیٹھتی ہے. میں بتاؤں، اسلام پر اعتراضات کرنے سے پہلے ذرا حقوق نسواں، ویمن رائٹس کے بارے میں بات کرو. بہت ساری تنظیمیں بات کرتی ہیں آج عورتوں کے حقوق کے بارے میں، لیکن وہ اپنے گریبان میں کبھی جھانکتے نہیں. یہ وہ دنیا ہے جہاں عورتوں کے ساتھ سلوک کیا تھا پتہ ہے؟ رومن امپائر، جو دنیا کا سب سے بڑا ایک نظام چلانے والی حکومت تھی. رومن امپائر، پرشین امپائر، نام سنا ہوگا آپ نے. اور یونانی حکومتیں تھی. یونانی حکومتوں کے درمیان عورتوں کے سلسلے میں ایک کانفرنس کی گئی تھی کہ ان کو انسان سمجھا جائے کہ نہیں سمجھا جائے. عورتوں کو جب بازاروں میں لایا جاتا تھا تو 5 زنجیریں ان کے جسم پر ڈال کر لاتے تھے، 2 ہاتھوں میں، 2 پیروں میں اور 1 گلے میں. یہ 5 زنجیروں کے ساتھ مرد عورت کو ہانکتا ہوا بازار میں لاتا تھا. عورت کا یہ مقام تھا دنیا کے پاس، اور وہ 5 زنجیروں کو کاٹ کر کے اسلام نے عورت کا زیور بنا دیا. عورتوں کے حقوق پر بات کرنے والی بہت ساری تنظیمیں، ذرا تاریخ پڑھ کر کے دیکھو. دور کیوں جائیں، جس ملک میں ہم جی رہے ہیں یہاں ستی کی رسم ہوا کرتی تھی. یعنی کسی کا پتی مر گیا ہو تو عورت کو جینے کا حق نہیں تھا، بلکہ ستی ایک ایسی رسم تھی. ایسے ایک رسم کا نام ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد زندہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا. عورت کو بھی جل جانا تھا. چند دنوں کے بعد پھر ماحول تبدیل ہوا تو اس میں تھوڑا سا اپ گریڈ کیا ہوا تھا معاملہ کہ اب جلایا نہیں جائے گا، لیکن اس کو معاشرے سے دور جنگلوں میں چھوڑ دیا جائے گا. عورت زندہ تو رہے گی لیکن معاشرے میں نہیں رہے گی. بیوہ عورت کے لیے معاملات تھے. بیوہ عورت کو اب شگن سمجھا جاتا تھا. وہ آج بھی بہت سارے جاہلوں کے درمیان موجود ہے یہ رسم. کوئی بیوہ عورت آئی تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ گھر میں اب شگن ہو جائے گا. یہ سارے معاملات عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں کس نے ختم کیا ہے؟ یہ سارے رسم و رواجات. اور یہودیوں کے ہاں کیا تھا، عیسائیوں کے ہاں کیا تھا؟ ان کے ہاں یہ تھا کہ عورت اگر ناپاکی کے دن میں آ جائے، جو اس کے منتھلی پیریڈز کے دن ہوتے ہیں، تو عورتوں کو استبل میں رکھا جاتا تھا جہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے، جہاں جانور ہوتے تھے. ان کا برتن الگ، ان کا گلاس الگ، ان کا چمچ الگ، ان کے کھانے کی چیزیں الگ ہو جاتی تھی. یہ عورتوں کے ساتھ معاملات یہود کیا کرتے تھے، یہودی کرتے تھے. آج پوری دنیا میں یہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو 4 دیواری کے اندر رکھتا ہے. ظالموں، تمہیں پتہ نہیں یہ اسلام ہی ہے جس نے جنت کو عورت کے قدموں کے نیچے رکھا. الجنت تحت اقدام الامہات، میرے آقا نے فرمایا ہے لوگوں تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے. اس کو بہن کی شکل میں کیا فرمایا اور بیوی کی شکل میں کیا مقام دیا. ذرا پڑھ کر کے تو دیکھو اسلام کو. ایک لقمہ بھی اگر کھلاتے ہو بیوی کو تو صدقے کا ثواب رکھا گیا. بہن کی دعا بھائی کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے کوئی خانہ کعبہ کے پاس دعا کر رہا ہو. اور بیٹی کی دعا، بیٹی کے لیے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی ایک بیٹی کی پرورش کی اور اس کو صحیح جگہ پر شادی کر کے دیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب.